انما اخواتھا یا حروف مشبہ بالفعل، ان کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ کے مبتدا کو نصب میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس کی اعرابی حالت بدل دیتے ہیں، اس کو نصب میں لے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان حروف کے بعد ما لگ جائے، یہ ما زائدہ ہے جسے ما کافہ کہا جاتا ہے۔ کافہ کے معنی کفہ یا کفو عربی زبان میں کہتے ہیں روک دینا۔ یہ ما جو ہے ان حروف کے بعد لگتی ہے، تو پہلی بات ذرا نوٹ کریں کہ کیا بن جائیں گے؟ بن جائیں گے جی انا ما بن جائے گا یا انا ما بن جائے گا۔ ما کافہ اگر ان کے ساتھ لگ جائے تو پھر ان کا جو نصب دینے والا اثر ہے وہ رک جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ان کے بعد جو ان کا اسم ہوگا نا، وہ اب نصب میں نہیں آئے گا بلکہ وہ رفع میں رہے گا، اور پھر اس کو اب ہم مبتدا ہی کہیں گے۔ تو میں پہلے انا کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قرآن مجید سے اور حدیث میں بہت استعمال ہوا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما الہکم الہ واحد، تو دیکھیں الہ رفع میں آیا ہے۔ اسی طرح انما کے ساتھ قرآن مجید میں ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ تو انما الحیات الدنیا، الحیات الدنیا نہیں آیا، الحیات الدنیا آیا۔ اسی طرح کانا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کأنما یساقون الی الموت، سورۃ الانفال کی آیت ہے، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ یہاں پر پریشان ہو رہے ہوں گے کہ کانما کے ساتھ یساقون ہے تو فعل آ گیا۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے ساتھ جو یہیں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ پوائنٹ یہ ہے، جب ان کے ساتھ حروف مشبہ بالفعل یعنی انا و اخواتھا کے ساتھ ما استعمال ہو جائے گا تو اب یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ ساتھ جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو سکیں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر لیتا جو ہے اس کے ساتھ ما داخل ہوتا ہے، لیتا ما بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن اتنی زیادہ اس کا استعمال نہیں ہے۔ تو لیتا کے بعد اگر آپ ما استعمال کرتے ہیں تو اسم کو آپ نصب میں بھی لا سکتے ہیں۔